وہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے پہلی مرتبہ فرید الدین کو کہا نا کہ نماز پڑھو تو مجھے پوچھتے ہیں کہ کیا ملتا ہے، تو میں نے کہا شکر ملتی ہے۔ نماز شروع کی، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں چلی گئی کہیں کام سے، جب میں واپس آئی تو میں نے پوچھا فرید الدین نماز پڑھی ہے تو شکر ملی؟ کہا ہاں ملی۔ تو اسی وقت آپ نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، تو کہا یا اللہ تو نے میری عزت رکھ لی۔ پہلی بار آپ کی والدہ نے کہا فرید الدین تو گنج شکر ہو گیا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ جو ایام ہیں یہ بڑی اہمیت والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں دو مضمون ہیں، ایک صبر کا اور دوسرا نماز کا۔ آج پوری دنیا میں محرم چڑھتا ہے تو اہل بیت کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں محبت اہل بیت میں۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا دعویٰ اہل بیت کیسا ہے؟ محبت کا۔ جو محبت کرتا ہے اہل بیت سے، حضرت امام حسین سے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے، وہ نماز چھوڑ سکتا ہے؟ جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ تلواریں سر پہ، ظلم اور جبر کی اخیر ہے، اس دوران بھی آپ نے نماز کو چھوڑا۔ یوم عاشوراء جسے 10 محرم الحرام کو شہادت حضرت امام حسین ہوئی، اور شہادت حضرت امام حسین میں یوم عاشوراء کے دن کو جو فضیلت ہے، پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم عاشوراء کے دن ہی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی۔ عاشوراء کے دن ہی حضرت ادریس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ عاشوراء کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل، میکائیل اور فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا۔ بڑی لمبی تفصیل ہے، یہاں تک کہ قیامت کا جو دن قائم ہوگا، حشر کا دن قائم ہوگا، وہ بھی عاشوراء کا دن ہوگا۔ اور عاشوراء کے روزے کی کتنی فضیلت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو محرم کے اندر ایک روزہ رکھتا ہے تو اسے 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے اس کو 10,000 فرشتے، 10,000 شہداء اور 10,000 حج عمرہ کے برابر ثواب عطا ہوتا ہے۔ اور عاشوراء کے دن جو شخص اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے، پورا سال اس کے گھر سے تنگ دستی ختم کر دی جاتی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اسلام سے قبل بھی انبیاء اور قومیں جو ہیں وہ عاشوراء کے دن روزہ رکھتی تھیں، اور یہودی بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ برس 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے اور 10ویں کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن چونکہ اللہ نے مہلت نہ دی، ظاہری حیات آپ کی آئندہ 9ویں آنے سے پہلے آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا، تو 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا حضور کے فرمان کے مطابق حضور کی سنت ہے۔ جو 9ویں کا نہ رکھ سکے وہ 11 کا رکھ لے، تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ اور نماز جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم پر مشکل آ جائے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کرو، نماز پڑھو اور ان دونوں سے مدد طلب کرو جب کڑا وقت آئے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، آپ کا عرس مبارک جاری ہے، 15 روزہ، 25 ذی الحج سے 10ویں محرم تک آپ کا عرس ہوتا ہے۔ آپ کی جو والدہ ہے نا وہ انتہائی نیک تھیں، جب ماں نیک ہوگی تو اولاد بھی نیک ہوگی۔
آج کل کی مائیں اگر ڈراموں میں، ٹی وی میں، نیٹ میں وقت دیں گی، گانے بجانے میں وقت دیں گی تو اولاد کی تربیت بھی ویسی ہی ہوگی۔ آپ اتنی متقی تھی آپ کی والدہ کہ قید پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو اہل شہر کے معززین نے اپنی ازواج کو جمع کر کے تو ان کو آپ کی والدہ کے پاس بھیجا کہ ان سے جا کے دعا کروائیں۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہوں نے آ کے آپ سے عرض کیا تو آپ نے ان کے اصرار پر گھر کا جھاڑو لیا اور گھر کے جو سین ہے نا اس میں صفائی شروع کر دی۔ جب صفائی کر دی نا، صفائی کر کے تو پھر ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ مٹی خشک ہے اور میں نے اس پہ صفائی کر دی، اب اس کے اوپر پانی چھڑکنے کی ضرورت ہے، تو پانی چھڑک دے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ پورے شہر میں پھر اتنی بارش ہوئی کہ پھر سب نے کہا کہ پھر دعا کریں بارش رک جائے۔ وہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے پہلی مرتبہ فرید الدین کو کہا نا کہ نماز پڑھو تو مجھے پوچھتے ہیں کہ کیا ملتا ہے، تو میں نے کہا شکر ملتی ہے۔ نماز شروع کی، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں چلی گئی کہیں کام سے، جب میں واپس آئی تو میں نے پوچھا فرید الدین نماز پڑھی ہے تو شکر ملی؟ کہا ہاں ملی۔ تو اسی وقت آپ نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، اور شکر ادا کر کے نا تو کہا یا اللہ تو نے میری عزت رکھ لی۔ تو ساتھ اپنے بیٹے کو کہا، پہلی بار آپ کی والدہ نے کہا کہ فرید الدین تو گنج شکر ہو گیا ہے جی۔ تو آج پوری دنیا میں گنج شکر ہو گیا ہے، پوری دنیا میں۔ اور جب حضرت فرید الدین گنج شکر بڑے ہوئے اور حضرت خواجہ بختیار کاکی کے ہاں بیعت ہو گئے، سلوک کی منازل کی طرف چل پڑے، تو آپ کے مرشد نے کہا کہ میاں تم نے 3 دن کا ایک خاص چلہ کاٹنا ہے، تو تمہیں تیسرے دن جو تم نے روزہ رکھنا ہے، یعنی تم نے روزہ رکھنا ہے مسلسل، تو روزہ جو افطار کرنا ہے نا وہ تمہاری غیب سے ہی مدد آئے گی، کھانا آ جائے گا۔ کیا ہوا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکم مرشد جس مقام پر گئے وہاں پر آپ نے 3 دن قیام کیا، دن رات وہیں پر ہی گزارا۔ تیسرا دن ہوا نا تو ایک شخص کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر فلاں نوجوان کوئی آیا، تو اس نے اللہ اللہ کیا، چلو میں جا کے کچھ کھانا دانا اس کو پیش کر کے اپنے لیے دعا کرواتا ہوں۔ وہ اس کے لیے کھانا دانا لے کر وہاں پر پہنچ گیا، تو حضرت بابا صاحب نے یہ سمجھا کہ یہ غیبی کھانا آ گیا ہے، تو آپ نے اس سے روزہ کھولا، کھانا کھایا، لیکن جب وہ کھانا دے کے چلا گیا، کھا لیا، تو آپ کے پیٹ میں درد اٹھ گیا، اتنا درد ہوا کہ آپ کو قے آ گئی، آپ کے جسم کے اندر جتنا کھانا گیا تھا ایک ذرہ بھی اندر نہ رہا، سب کا سب باہر آ گیا۔ صبح مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے پوچھا سناؤ، آپ نے سارا ماجرا اور واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا تمہارے پیٹ میں کیسے حرام کا لقمہ ٹل سکتا ہے، رک سکتا ہے؟ وہ تو شرابی تھا اور ناجائز کام اور کمائی کرتا تھا، اس کا پیسہ حلال نہیں تھا، جو تم نے کھایا تو تیرے پیٹ میں درد ہوا، جو ایک ذرہ بھی نہ رکا وہ حرام کا پیسہ تیرے پیٹ سے نکل گیا۔ ابھی تو تمہیں یہ جو ہے چلہ دوبارہ کرنا ہوگا،
3 دن اسی طرح، لیکن اب کسی انسانی ہاتھ سے تم نے کھانا نہیں کھانا، تمہاری غیب سے مدد آئے گی۔ تو آپ نے 3 دن دوبارہ مرشد کے حکم سے عمل کیا۔ اب تیسرے دن تو حالت یہ تھی کہ نقاہت اور کمزوری کی بنیاد پر آپ فرماتے ہیں کہ بالکل مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، تو افطار کا بھی وقت آ گیا تھا۔ اب میں نے جب زمین پہ ایسے ہاتھ رکھا تو مجھے سنگریزے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جو، وہ میرے ہاتھ پہ لگے، چمڑ گئے۔ میں نے جب ان کو دیکھا تو ویسے چکھا تو مجھے وہ شکر محسوس ہوئی۔ میں نے چھوڑ دیا کہ یہ تو اس میں مٹھاس ہے، یہ کہیں پھر میرا دوبارہ مسئلہ خراب نہ ہو جائے۔ تو جب کافی دیر بعد پھر میرا ہاتھ لگا اور میں نے ہاتھ جب لگایا تو پھر میرے ہاتھ کو وہ چمٹ گئے، پھر میں نے جب ان کو منہ میں ڈالا تو وہ مجھے شکر میٹھی محسوس ہوئی، تو میں نے اس کو غیبی اور تائید الہی سمجھ کے کھا لیا۔ اب جب صبح مرشد کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے ماجرا اور واقعہ بیان کیا، تو آگے سے حضرت خواجہ بختیار کاکی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا فرید الدین وہ ہیں سنگریزے ہی تھے، پتھر ہی تھے چھوٹے چھوٹے، لیکن جب وہ تمہاری زبان پر جاتے تھے وہ شکر بن جاتے تھے۔ جب تمہاری زبان پر لگتے تھے وہ شکر بن جاتے تھے۔ تو فرید الدین تو گنج شکر بن گیا ہے۔ پہلی بار ماں نے کہا کہ فرید الدین تو گنج شکر بن گیا ہے، دوسری بار جب مرشد نے کہا کہ تو گنج شکر بن گیا ہے، آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ فرید الدین تو گنج شکر ہے۔ لیکن دیکھیں کہاں سے بات چلی، نماز سے۔ آپ میں جس جس کی جو جو مشکل پریشانی مصیبت سر پہ آن پڑی ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب تم صبر اور نماز سے مدد لوگے پھر مشکل رہے گی نہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ جو نماز نہیں پڑھتا، آپ نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اسے جب اللہ توفیق دے نماز پڑھے، اور اگر اسے 10 سال بعد بھی اللہ نے توفیق دے دی نا نماز کی، تو وہ جو قضا نماز اس کی ہوئی ہے اس کو وہ ادا کر لے، یہی اس کا بہترین کفارہ ہے۔